الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ برادران اسلام اور باشندگان وطن، آج کا دن ہم سب کے لیے انتہائی شادمانی اور مسرت کا ہے، کیونکہ آج ہی کی تاریخ میں ہمارا ملک عزیز طویل جہد مسلسل اور لمبی قربانیوں کے بعد انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا تھا اور باشندگان ہند نے آزادانہ فضا میں سانس لی تھی۔ اس لیے آج کا دن ہر طبقے کے لیے، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے، ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے انتہائی عظیم الشان اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انگریزوں کے خلاف جہاد اور محنت کا جو سلسلہ تھا وہ کسی خاص کمیونٹی کا، کسی خاص مذہب کا نہیں تھا، کسی خاص قبیلے اور قریے کا نہیں تھا، بلکہ مل جل کر کے پورے ہندوستان کے لوگوں نے اس علم کو بلند کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اور ان کو دیش چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں، چوراہوں پر ہر طرف آزادی کے نغمے گائے جا رہے ہیں اور آزادی کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ میرے دوستوں، ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ بڑی وسیع ہے اور بڑی عظیم الشان ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے باشندگان وطن نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جانوں کو پیش کیا، اپنی آل اولاد کو پیش کیا، اپنے گھرانے کو شہید کرا دیا اور خون کا آخری قطرہ بہانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ان کے اندر جذبہ حریت تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم آزاد فضا کے لوگ اور آزاد لوگ ہیں، ہم کسی کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ تک بہا دیا تھا اور طویل عرصے تک محنت کی گئی، مجاہدہ کیا گیا، جنگیں ہوئیں۔ بعض جنگوں میں مسلمانوں کو، برادران وطن کو شکست ہوئی، انگریز حاوی ہو گئے اور باشندگان وطن مغلوب ہو گئے۔ بڑی تعداد میں علماء کو پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا اور بے پناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے باز آ کر کے یہ دیوانے ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھ جائیں، لیکن جوں شہادتوں کا دور بڑھتا گیا، جیسے جیسے حالات خراب ہوتے گئے، جیسے جیسے قربانیاں بڑھتی گئیں، یہ جذبہ جنوں اور یہ جذبہ حریت مزید بڑھتا چلا گیا۔ یہ آگ ٹھنڈی ہونے کی بجائے بھڑکتی چلی گئی اور ایسی بھڑکی کہ پھر پورا ملک باغی ہوا اور پورے ملک کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور جنگ کیا اور ان کو یہاں سے، اس ملک سے بھگایا اور ہندوستان کو آزادی کا تمغہ دلایا۔ ایک وہ دور تھا جب سن 1800 عیسوی کے بعد پورے ملک پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور نہ صرف ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کا معاملہ تھا بلکہ مذہبی آزادی اور مذہبی حقوق کا بھی معاملہ تھا۔ لارڈ میکالے جو انگریزوں کا نمائندہ تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کرسچن ہیں، ہم عیسائی ہیں، لہٰذا پورے ہندوستان پر مذہب عیسائیت کو پیش کریں گے اور پورے ہندوستان کو کرسچینٹی کے اندر، عیسائی مذہب کے اندر رنگ دیں گے۔ لہٰذا مذہبوں پر معاملہ آیا، مسلمانوں پر معاملہ آیا، دیگر اقلیتوں پر معاملہ آیا۔ اس لیے ایک تو آزادی نفسی طور سے، مذہبی طور پر جذبات بھڑکے اور لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ ہم برسہ برس سے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا باشندگان وطن کے لیے یہ بات بڑی شاق اور دشوار گزری کہ ان کے مذہب کو مٹایا جائے اور خاص طور سے جو حملہ کیا گیا وہ مذہب اسلام پر حملہ کیا گیا اور یہ نعرہ بلند کر دیا گیا کہ ہندوستان کی سرزمین سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، حفاظ کو، علماء کو ختم کر دیں گے، مساجدوں کو شہید کر دیں گے، مدارس کو ویران کر دیں گے، خانقاہوں کا نظام تبدیل کر دیں گے۔
اور ایک ایسا نظام لائیں گے جس نظام کے تحت لوگ کرسچن بن جائیں گے، عیسائی بن کر کے زندگی گزاریں گے اور اسلام کا نام و نشان یہاں سے مٹ جائے گا۔ ایسے وقت میں وہ جنونی لوگ، وہ علماء جنہوں نے اپنا آخری قطرہ خون کا بہا دیا، وہ میدان عمل میں آئے اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلائی۔ 1857 کے اندر علماء دیوبند نے ایک بڑی عظیم الشان جنگ شاملی کے میدان کے اندر انگریزوں سے کی۔ گو کہ انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دے دیا، بغاوت کے نام سے تعبیر کیا، حالانکہ وہ ایک عظیم الشان جنگ آزادی تھی جس کی قیادت علماء نے کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جسے غدر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ غدر نہیں، وہ جنگ آزادی کی عظیم الشان تاریخ ہے۔ شاملی کے میدان کے اندر مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے علماء کرام آئے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ بظاہر ان کو شکست ہو گئی، وہ اس میدان میں ہار گئے، لیکن اللہ کی مصلحت تھی، اللہ تعالیٰ کو ان سے اور کام لینا تھا، ان کے جوہر اور کھلنے تھے۔ اس لیے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر بڑے علماء شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی جان و مال کی قربانی پیش کی۔ جب حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مولانا قاسم نانوتوی سے کہا کہ قاسم نانوتوی، تم سمجھتے ہو کہ تم انگریزوں سے جیت جاؤ گے؟ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ مسلح ہیں، ان کے پاس فوج کی طاقت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، مشینریز ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کس طرح سے ان کا مقابلہ کرو گے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا، کیا ہماری تعداد اصحاب بدر سے بھی کم ہے؟ کیا ہمارے پاس جو اسلحے ہیں وہ اصحاب بدر سے بھی کم ہیں؟ تو پھر مولانا شیخ محمد تھانوی نے کہا کہ قاسم نانوتوی، جنگ کے لیے امیر ہونا چاہیے، تمہارا امیر کون ہے؟ تم بغیر قیادت کے، بغیر قائد کے، بغیر امیر کے اتنی بڑی محاذ کیسے کرو گے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے شیخ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امیر ہیں اور ان کی قیادت میں ہمارے عالم بغاوت کو بلند کریں گے۔ اور لوگ تیار ہوئے، شاملی کے میدان کے اندر آئے اور خود علماء نے بنفس نفیس جو ہے میدان میں آ کر کے انگریزوں سے جنگ کی اور بڑے علماء شہید ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ میں بنفس نفیس شریک تھے۔ علماء تعداد میں کم تھے، اللہ کی مصلحت تھی، کمزور پڑ گئے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کر لیا جائے۔ گرفتاری کی باتیں آئیں، مولانا قاسم نانوتوی اتنا مضبوط ایمان اس شخص کا، اس مرد مجاہد کا، اس مرد حریت کا کہ انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت کی، جنگ کی، گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا، لیکن قاسم نانوتوی وہ عظیم الشان مرد تھا کہ وہ کھلم کھلا دیوبند کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت، آپ پر گرفتاری کا وارنٹ ہے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کی ذات بڑی قیمتی ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ روپوش ہو جائیں، آپ چھپ جائیں، آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ جی تو نہیں چاہتا، لیکن کہتے ہو تو کچھ دن کے لیے میں روپوش ہو جاتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک چھپے رہے اور باہر نہیں آئے، کسی سے ملاقات نہیں کی۔ 3 روز کے بعد باہر چلے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ چلے آئے، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، دشمن کی نگاہیں آپ پر ہیں، آپ کے لیے باہر آنا مناسب نہیں ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا، وہ مرد حریت اور عاشق رسول، سنت کی اتباع اس قدر کہ دیکھیے جواب کیا تھا۔ کہنے لگے کہ دشمنوں کے خوف سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز سے زیادہ نہیں چھپے، اس لیے قاسم نانوتوی کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ سنت رسول کے خلاف جائے اور 3 روز سے زیادہ روپوش رہے۔ لہٰذا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے اور چھتہ کی مسجد کے اندر نماز پڑھاتے اور پڑھتے۔ ایک مرتبہ انگریزوں کی ایک فوج آئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور مولانا اکیلے مسجد میں تھے۔ تو مولانا تو بڑے سیدھے سادھے، بڑے صوفی مزاج کے تھے۔ انگریز جو افسر تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ مولانا بڑے عظیم الشان ہوں گے اور بڑے طاقتور ہوں گے۔ تو جب آئے تو مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے اور کون ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی نے وہاں توریے سے کام لیا اور اپنی جگہ سے تھوڑی دور ہٹ گئے۔ کہنے لگے کہ ابھی تو قاسم یہیں پر تھا، اب آپ کہیں جا کر کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
جنہوں نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا، گولی لگی آپ کو، تلواروں کے زخم آئے آپ پر، لیکن آپ نے انگریزوں کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکے، سینہ سپر ہو کر کے آپ جو ہے تیاری کرتے رہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی ایسے علماء، ایسے شاگرد تیار کیے جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے شاگردوں میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایسا شاگرد تیار کیا جس کی مثال تاریخ عالم میں ملنا مشکل ہے، ایسا عظیم الشان انسان جس نے ہر شعبہ زندگی کے اندر ایسے نمایاں رجال کو پیدا کیا اور ایسی شخصیات کو تیار کیا جس نے اسلامیات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، مجاہدے کے اندر، ریاضت کے اندر، تصنیف کے اندر اور قیادت کے اندر، ہر میدان کے اندر ایسی رجال ساز شخصیات پیدا کی جنہوں نے عالم کے نقشے کو بدل کر کے رکھ دیا۔ آپ کے شاگردوں میں میدان خطابت کے شہسوار پیدا ہوئے، میدان تصانیف کے شہسوار پیدا ہوئے، مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوئے، مفتی شفیع صاحب عثمانی پیدا ہوئے، علامہ انور شاہ کشمیری پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے عظیم الشان لوگ پیدا ہوئے جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ لہذا مولانا قاسم نانوتوی نے اپنے اس دیرینہ خواب کی تعبیر کے لیے اپنے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو تیار کیا، اور انہوں نے پھر اپنے استاد کی تحریک کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی مہم چلائی۔ آپ کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا، اور آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کی فوج میں مسلمانوں کے لیے شرکت کرنا حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ مولانا حسین احمد مدنی نے دیا تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراد آباد کے اندر ایک جیل تھی، اس جیل کے اندر مولانا کو ڈال دیا گیا۔ پورے ملک کے اندر احتجاج ہوئے کہ حسین احمد مدنی کو رہا کیا جائے، انگریزوں کے خلاف احتجاج شروع ہوئے۔ مراد آباد کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا، اس جلسے کے اندر بڑے بڑے علماء، قائدین اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی جمع ہوئے۔ وہاں جب مولانا کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے ہوئے اور مولانا کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو شاعر انقلاب انور قادری کھڑے ہوئے۔ انور قادری نے یہ شعر پڑھا، اور شعر ایسا کہ مجمع تڑپ اٹھا۔ انور قادری نے کہا کہ غلام آباد میں کیا فائدہ بے قید جینے کا۔ اس وقت ہندوستان کو غلام آباد کہا کرتے تھے کہ غلام آباد میں کیا فائدہ بے قید جینے کا، نہ مرنا ہے سلیقے کا نہ جینا ہے قرینے کا، اور عجم میں اور عرب میں پھر ہوئی نسبت نہیں قائم، عرب میں اور عجم میں پھر ہوئی نسبت نہیں قائم، قفس میں ہے مراد آباد کے بلبل مدینے کا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے جیلوں کے اندر زندگی گزاری ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ مولانا کو کراچی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور جج نے کہا کہ سنا ہے کہ تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں شرکت حرام ہے۔ تو مولانا اسی عدالت کے اندر موجود ہیں، اور جذبہ دیکھیے کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں کہ ہاں میں نے کہا ہے اور پھر کہتا ہوں اور اپنی بات پر قائم ہوں۔ یہ وہ حضرات تھے جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ بلند اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے، تب جا کر کے یہ ہندوستان ہمارا آزاد ہوا اور آزادی کی نعمتیں ہمیں میسر ہوئیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج ہوا، انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، مولانا کو رہا کرنا پڑا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو مالٹا کی جیل سے بذریعہ شپ اور بذریعہ بحری جہاز کے ساحل پر لایا جا رہا تھا۔ انگریزوں نے یہ حربہ چلا کہ کیوں نہ مولانا کے خلاف کوئی اور سازش کی جائے اور مولانا کے طرز کو تبدیل کر دیا جائے۔ لہٰذا دو مولاناؤں کو جو جبہ پوش تھے، قبہ پوش تھے، اور مسلمانوں کے صفوں میں گھسے ہوئے دشمن تھے، جیسے آج بھی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ذی جبہ و دستار وہ اندر سے لوگوں کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انگریزوں نے دو مولاناؤں کو پیش کیا اور اس بحری شپ کے اندر بھیجا جس شپ سے شیخ الہند آ رہے تھے، اور کہا ان دونوں لوگوں نے، منافق صفت لوگوں نے شیخ الہند سے کہا کہ مولانا اللہ کا بڑا کرم رہا کہ آپ آزاد ہو گئے، آپ کو رہائی مل گئی، آپ ایسا کیجئے کہ اب انگریزوں کے خلاف آپ عالم بغاوت بلند کرنا چھوڑ دیجئے، اب آپ خانقاہ کھول لیجئے، آپ ذکر و اذکار کی مجلسیں قائم کر دیجئے، اب آپ اللہ اللہ کریے، لوگوں کے دلوں کو جوڑیے، اور انگریزوں کے خلاف آپ محاذ آرائی چھوڑ دیجئے۔
دیکھیے اس مرد حریت کا جذبہ، ابھی مکمل طریقے سے رہا بھی نہیں ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن انگریزوں کے خلاف عالمی جہاد کو بلند کرنا چھوڑ دے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ محمود حسن نامی شخص کو انگریزوں سے اس قدر نفرت تھی کہ اگر شیخ الہند کی لاش کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے تو اس طرف ان کی راکھ بھی نہیں اڑے گی جدھر انگریز کھڑا ہوگا۔ یعنی اس قدر نفرت تھی انگریزوں سے کہ ظاہر سی بات ہے، ہونی بھی چاہیے کہ یہ ملک انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا، مسلمانوں سے چھینا تھا۔ ہندوستان کی زمام قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو ان کے 11 بیٹوں کے ساتھ شہید کر کے اس ملک پر قبضہ کر لیا گیا تھا اور انگریزوں نے اس ملک کو اپنے تسلط میں لے لیا تھا۔ وہ ہم ہی تھے، ہم نے اس ملک کی زلفوں کو سنوارا ہے، اس ملک کی تاریخ بنائی ہے، اس ملک کے کردار کو سنوارا ہے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے مسلمانوں کے خون کے اندر جذبہ آزادی تھا اور جذبہ جہاد تھا، لہذا انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا۔ لہذا شیخ الہند آئے اور دوبارہ آ کر کے چھوٹ کر کے آئے اور دوبارہ آ کر کے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی اور انگریزوں کے خلاف پھر عالم بغاوت بلند کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا، افغانستان، اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، کابل بھیجا افغانستان کے اندر اور یہ حکم دیا، یہ بات میں بتا رہا ہوں شیخ الہند کی ذہنی فکر کی کہ کس قدر دماغ اس شخص کے پاس تھا، کتنا عالی دماغ شخص تھا کہ فراز عرش نگاہوں میں ہے اور خاک نشیں، کہ یہ بوریوں پہ بیٹھنے والا شخص۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا۔ مسئلہ یہ تھا اس وقت افغانستان میں ایک قبیلہ نما حکومتیں چلا کرتی تھیں، ریاستوں کی حکومت چلا کرتی تھی۔ اس وقت سعودی عرب کا بھی قیام نہیں تھا اور ترکوں کی حکومت قائم تھی، مدینہ منورہ بھی ترکوں کے تسلط میں تھا اور ترکوں کی حکومت چلا کرتی تھی۔ لہٰذا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک حربہ استعمال کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیج کر کے وہاں سے ترکوں سے رابطہ کریں گے، کیونکہ وہاں سے ترکی میں رابطہ کرنا آسان ہوتا۔ لہٰذا افغانستان کے لوگوں کو تیار کریں گے کہ وہ انگریزوں پر حملہ کریں اور ترک حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ وہ ایک طرف سے انگریزوں پر حملہ کریں اور ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ مل کر انگریز کے خلاف بغاوت کریں۔ لہٰذا جب چوطرفہ حملہ ہوگا تو انگریز چکی کی طرح پس جائے گا اور جو ہے شکست کھا جائے گا۔ اتنا عالی دماغ اس شخص نے لگایا، لیکن وہ تحریک ریشمی رومال کسی وجہ سے فیل ہو گئی، وہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور مولانا عبید اللہ سندھی کا وہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا، جس وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی کو بھی گرفتار کیا گیا مدینے کے اندر سے اور شیخ الہند کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اگر وہ تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان کی آزادی بہت پہلے ہو جاتی اور خود اس بات کا اقرار انگریز مورخین نے بھی کیا۔ تو یہ ہماری وہ سنہری تاریخ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے، جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں، جسے ہم بھلا چکے ہیں، جو جذبہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کس قدر لوہے کی بھٹی میں تپایا تھا، جن کے ارادے کتنے مضبوط تھے۔ فولا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا مگر ان اصحاب فضل و کمال اور اصحاب عظیمت کے ارادے اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے تھے۔ تب جا کر کے 1947 کے اندر 1930 کے بعد جب محاذ آرائی ہوئی اور جو ہے 1930 کے بعد متفقہ طور سے تمام لوگوں نے، ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سبھی لوگوں نے گاندھی جی کی قیادت کے اندر جب انگریزوں کے خلاف جو ہے عالم بغاوت بلند کیا، تب جا کر کے فائنلی ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن اس کے لیے جو کوششیں کی گئیں، جو اس کے لیے جنگیں لڑی گئیں، وہ بڑے دورانیے پر محیط ہیں اور بڑے علماء کو شہید کیا گیا۔ ایک انگریز مورخ نے ایک کتاب لکھی ہے، ہسٹری کی، تاریخ کی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کے باشندوں اور علماء پر جو مظالم کیے وہ اس قدر روح فرسا تھے کہ انسانی اخلاق اور انسانی اقدار کے خلاف تھے، یعنی ہیومن رائٹس کے خلاف، انسانی اخلاق، ان کو آگ میں جلایا گیا۔ آج بھی ہیومن رائٹ اس بات کے خلاف ہے کہ آپ کسی مجرم کو آگ میں جلا کر سزا نہیں دے سکتے۔ اگر کسی مجرم پر فرد جرم عائد ہے اور اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے تو الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ قوانین کے تحت ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، کہیں پھانسی دے کر کے، کہیں زہر کا انجیکشن لگا کر کے۔ لیکن آج بھی کسی ملک کا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی کو جلا کر کے مار دیا جائے۔ اس کو ہیومینٹی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، ہیومن رائٹ اور اخلاقی حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں نے وہ ظلم بھی کیا کہ جلتی ہوئی تندوروں کے اندر، بھٹیوں کے اندر علماء کو ڈالا اور ہندوستان کے باشندوں کو جلایا گیا، ان کو ستایا گیا۔
اور جو ہے تمام طرح کے ایسے مظالم کیے جو روح فرسا اور انسانی اقدار کے خلاف تھے۔ لہٰذا خود انگریز مورخین چیخ اٹھے بعد میں اور یہ بولنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری کمیونٹی نے جو کردار اور جو تاریخ دہرائی وہ نہ صرف یہ کہ اخلاقی اعتبار سے خراب بلکہ انسانیت سوز بھی تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اکابرین کی اسی تاریخ کو یاد رکھنا ہے اور اسی تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے، بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر سے ہماری تاریخوں کے اندر سے اور ہمارے معاشرے کے اندر سے اسلاف کی قربانیوں کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو ہندوستان کا جشن بھی منانا ہے، ہندوستان کی آزادی کا جشن بھی منانا ہے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بین الممالک اور بین المسالک جو دوریاں ہیں اس کو پاٹنے کی ضرورت ہے، پیار و محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے لوگ جب تک آپس میں پیار و محبت سے نہیں رہیں گے ہمارا ملک جو ہے ترقی نہیں کر پائے گا۔ انگریزوں نے بھی اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی کہ آپس میں لڑاؤ ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اور راج کرو۔ آج بھی کچھ لوگ اسی طرز عمل پر جا رہے ہیں کہ پیار و محبت سے لوگوں کو رہنے نہ دیا جائے، نفرت کا بازار گرم کیا جائے اور جو ہے ایک دوسرے سے لڑایا جائے اور ماحول کو مقدر کر کے رکھ دیا جائے، ماحول کو خراب کر کے رکھ دیا جائے۔ لہٰذا ضرورت ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مدرسوں کے رہنے والے، کالجوں کے رہنے والے، یونیورسٹی کے رہنے والے، چوک چوراہوں کے رہنے والے سبھی لوگ انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے اور ان کے کام آنے والے بن جائیں۔ یہ چیز ایک صالح معاشرے کی تشکیل میں اور بہترین سماج کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یوں تو کہنے کو ہمارے ملک عزیز کو 76-77 سال آزادی کو ہو گئے اور یہ بڑا دورانیہ ہے، یہ اتنا بڑا دورانیہ ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے جہان دیگر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی 77-78 سال کے بعد بھی ہمارا ملک ہندوستان کس روش میں پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک نے ترقی نہیں کی، ہمارے ملک نے بے شمار ترقی کی ہے، ایجوکیشن کے اندر اور جو ہے ماڈرن سائنس کے اندر، مشینریز کے اندر، ٹیکنالوجیز کے اندر، اویئرنیس کے اندر ترقی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نفرت کا جو زہر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر سے ختم نہیں ہو پایا۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہمارا ملک عزیز صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا میرے دوستوں، میں آج یوم آزادی کے موقع پر پورے ہندوستان کے باشندوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ انسانیت کی بنیاد پر ایک ہو جائیں، پیار و محبت سے رہنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے غم میں اور دکھ درد میں شریک ہونے والے بن جائیں، تب جا کر کے ہمارا ملک ہندوستان ترقی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنائے، انسانیت کی بنیاد پر ہم سبھی کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔